Assalamualaikum warahmatullahi dost or mama. Walaikum assalam warahmatullahi dost or Shanawaz. Welcome to our channel Bisha. Today we are going to be reading you a story of the prince in Kabul, and the prince's name is Abdul Latif Sahib. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ شہزادہ عبدال لطیف صاحب کی سٹوری پوری پڑھنا شروع کی ہوئی ہے کتاب سے، اور آج امید ہے کہ آپ نے اس کے پچھلے پارٹس دونوں سن لیے ہوں گے۔ آج شانواز ہم اس کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے، اور ہم پارٹ نمبر 3 میں دیکھیں گے کہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی۔ تو ہم اپنے دوستوں کو بھی سناتے ہیں اور آپ کو بھی سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم تمہیں بتائیں گے کہ شہزادہ صاحب احمدی کس طرح ہوئے۔ یہ تو ہم بتا چکے کہ شہزادہ صاحب بہت بڑے اور مشہور عالم تھے، یعنی کہ اسکالر تھے۔ آپ نے حدیثوں میں یہ بات پڑھ رکھی تھی کہ آخری زمانے میں جب مسلمان گمراہ ہو جائیں گے، یعنی کہ جب مسلمان اسلام کی اوریجنل ٹیچنگز کو بھول جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے ایک مہدی علیہ السلام کو بھیجے گا، اللہ میاں ایک اپنے نبی کو بھیجے گا۔ اور آپ نے زمانے کے حالات اور نشانیوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب زمانہ جس طرح سے خراب ہو چکا ہوا ہے، لوگ برائیوں میں پڑ چکے ہوئے ہیں، تو ضرور یہی وہ زمانہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ پرومسڈ والا اپنا پروفٹ بھیجنا ہے۔ تو اس بات کا ذکر آپ نے اپنے درسوں اور تقریروں میں بھی کیا کرتے تھے۔ آپ بہت بڑے بزرگ انسان تھے اور آپ کو اکثر سچی خوابیں آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں کئی دفعہ بتایا تھا کہ امام مہدی آ گیا ہے، یعنی کہ وہ جو پرومسڈ نبی ہے نا، پرومسڈ مسایہ ہے، وہ آ چکے ہوئے ہیں۔ اس پر آپ نے دعا اور کوشش کی اور مہدی علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور جلدی آپ کو امام مہدی کا پتہ چل گیا، یعنی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا پتہ چل گیا کہ وہ کہاں پر ہیں، کیونکہ شہزادہ صاحب تو کابل میں تھے نا۔ یہ واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے کہ 1894 کی بات ہے کہ شہزادہ صاحب ہندوستان اور افغانستان کی سرحدوں کا فیصلہ کرنے والے افسروں میں افغانستان کی طرف سے سرکاری نمائندہ تھے۔ دونوں ملکوں کے افسر دن کے وقت تو اپنا کام کرتے اور شام کے وقت ایک جگہ خیموں میں اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کی دعوت کرتے اور بات چیت ہوتی۔ ہندوستان کے وفد کے ساتھ پشاور کے ایک احمدی کلرک سید چند بادشاہ صاحب بھی تھے۔ ایک دن باتوں میں انہوں نے ذکر کیا کہ آپ کو پتہ ہے شہزادہ عبدال لطیف صاحب کے وہ جو پرومسڈ مسایہ ہے وہ آ چکے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا تھا، اور شہزادہ صاحب تو پہلے ہی تلاش میں تھے۔ آپ نے اس بارے میں کئی سوال چند بادشاہ صاحب سے کیے اور ان سے کافی معلومات حاصل کیں۔ یہ شوق دیکھ کر چند بادشاہ صاحب نے شہزادہ صاحب کو حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب آئینہ کمالات اسلام پڑھنے کے لیے دی۔ شہزادہ صاحب بہت خوش ہوئے اور کچھ رقم چند بادشاہ صاحب کو انعام میں بھی دے دی۔ شہزادہ صاحب خود بتاتے تھے کہ میں نے رات کو کتاب پڑھنا شروع کی اور ساری رات سو نہ سکا اور صبح تک کتاب کا کافی حصہ پڑھ لیا۔ یہ کتاب پڑھ کر میرے دل نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے کو قبول کر لیا، یعنی کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو کیا تھا، بتایا تھا نا لوگوں کو کہ میں اللہ میاں کا پروفٹ ہوں اور میں پرومسڈ مسایہ ہوں۔ تو شہزادہ صاحب کو جب اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے حضور کی جب کتاب پڑھی تو ان کے دل کو یقین آ گیا کہ یہ وہی پرومسڈ مسایہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں بھیجوں گا۔ تو اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے کو قبول کر لیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے یہ کتاب اپنے خاص آدمیوں کو سنا کر فرمایا، یہ وہی شخص ہے جس کا دنیا انتظار کر رہی تھی، اب وہ آ گیا ہے۔ اور میں نے ہر طرف دیکھا، زمانے کو ایک اصلاح کرنے والے شخص کی ضرورت تھی، لیکن کوئی نظر نہ آتا تھا۔ لیکن اس کتاب کے پڑھنے سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ خدا نے اسے بھیج دیا ہے۔ یہ وہی ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں بھی آئے اس کی طرف دوڑو اور اسے میرا سلام پہنچاؤ، اس لیے میں زندہ رہوں یا مر جاؤں۔ جو میری بات مانتا ہے اس کو میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ضرور اس شخص کے پاس جائے اور اس کو مان لے۔ تو دیکھو شہزادہ صاحب کے دل میں اس قدر تڑپ پیدا ہوئی کہ حالانکہ وہ اتنا زیادہ دور نہیں تھے حضرت مسیح علیہ السلام سے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا، وصیت کی کہ میں اگر مر جاؤں تو ان کو جا کے سلام کہنا ہے میرا، ٹھیک ہے۔ شہزادہ صاحب جب واپس کابل گئے تو اپنے خاص شاگردوں کو قادیان میں حالات دیکھنے کے لیے بھجوانا شروع کیا۔ دسمبر 1900 میں شہزادہ صاحب نے مولوی عبدالرحمان صاحب کو اور اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس اپنی بیعت کرنے کے لیے بھیجا، اپنی بیعت کا خط دے کر بھیجا۔ حضور کے لیے بہت خوبصورت اور قیمتی کپڑے تحفے بھجوائے۔ شہزادہ صاحب کے خاص شاگرد مولوی عبدالرحمان صاحب آپ کے کہنے پر کئی دفعہ قادیان گئے تھے اور خود بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں داخل ہو چکے تھے۔ 1900 میں آپ آخری بار قادیان گئے۔ واپسی پر حضرت مسیح علیہ السلام کی کچھ کتابیں بھی ساتھ لے کر آئے۔ بادشاہ کو کسی نے ان کی شکایت کر دی کہ مولوی عبدالرحمان بغیر اجازت قادیان گئے تھے۔
بادشاہ نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور یہ معاملہ مولویوں کے سپرد کر دیا. انہوں نے مولوی عبد الرحمن صاحب پر کفر کا فتویٰ لگایا اور قتل کرنے کی رائے دی. اس پر آپ کو قید کر لیا گیا اور بعد میں قتل کے دوران ہی گلے میں کپڑا ڈال کر سانس بند کر کے راہ مولا میں قربان کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہاں کا بادشاہ اتنا ظالم تھا, ان کو جب پتہ چلا کہ اس کا ایک بندہ جو ہے وہ وہاں پہ جا کے مسیح علیہ السلام کی بیعت اس نے کی ہے, تو اس کو اتنا غصہ آیا, اس نے کیا کیا, اس کو جیل میں ڈلوا دیا. اور بعد میں ایک آدمی تھا نا, وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کر کے آئے تھے, تو انہوں نے بعد میں جب کنگ کو پتہ چلا تو ہی وہ سو کرول کہ اس نے ان کو قید کروا کے گلے میں کپڑا زور سے باندھ کے سانس روک دیا, اور پھر وہ ان کی شہادت ہو گئی. جب امیر عبد الرحمن کے بعد اس کا بیٹا حبیب اللہ خان بادشاہ بنا تو شہزادہ صاحب نے بادشاہ سے حج پر جانے کی اجازت مانگی. نئے بادشاہ نے, جو آپ کا شاگرد بھی تھا, خوشی سے اجازت دے دی اور کئی اونٹ, گھوڑے اور نقد انعام دے کر آپ کو کابل سے روانہ کر دیا. شہزادہ صاحب اپنے وطن سے ہوتے ہوئے بنوں کے راستے ہندوستان آئے, اور اس سفر میں آپ کے کچھ شاگرد بھی تھے. اٹک کے قریب ایک جگہ پر شہزادہ صاحب کی ایک آدمی سے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بات ہوئی. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مان لیا ہے. اس پر وہ خوش لگتا تھا. شہزادہ صاحب نے اپنی سواری کا گھوڑا اسے انعام دے دیا. جب آپ لاہور پہنچے تو معلوم ہوا کہ طاعون کی بیماری پھیلنے اور بعض باتوں سے حج پر جانے میں کچھ رکاوٹیں آ گئی ہیں, یعنی کہ وہاں پر طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی, جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے حج پہ جانے سے منع کیا تھا. اس لیے آپ نے لاہور میں ٹھہرنے کی بجائے قادیان میں جا کر حضرت مسیح علیہ السلام سے ملنے کا ارادہ کیا. اب دیکھو, شہزادہ صاحب حج پہ جا رہے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرنے, اور اس کے بعد ان کو حج میں رکاوٹیں کچھ آ گئیں, تو انہوں نے سوچا میں لاہور میں رہنے کی بجائے, لاہور ایک پاکستان کا سٹی ہے, تو میں قادیان چلا جاتا ہوں, قادیان زیادہ دور نہیں ہے لاہور سے. شہزادہ صاحب لاہور سے بٹالہ آئے اور بٹالہ سے پیدل چل کر قادیان پہنچے. سب سے پہلے حضرت مولانا حافظ نور الدین صاحب, اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو, جو جماعت کے پہلے خلیفہ ہوئے, ان سے ملے. ظہر کی نماز کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام سے ملے. آپ خط کے ذریعے تو پہلے ہی بیعت کر چکے تھے, حضور کو دیکھتے ہی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت مسیح علیہ السلام نے ان سے پہلی دفعہ ملنے کا حال لکھا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, جب مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی تو قسم اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں نے ان کو اپنی پیروی اور اپنے دعوے کی تصدیق میں ایسا فنا شدہ پایا جس سے بڑھ کر کسی انسان کے لیے ممکن نہیں. شاہنواز, آپ نے سنے کتنے عظیم الفاظ حضور نے لکھے ان کے بارے میں؟ ہاں جی. میں دوبارہ پڑھتی ہوں. حضور نے لکھا کہ جب مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی, یعنی کہ شہزادہ صاحب کی ملاقات ہوئی, تو اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں نے ان کو اپنی پیروی اور اپنے دعوے کی تصدیق میں ایسا فنا شدہ پایا جس سے بڑھ کر انسان کے لیے ممکن نہیں. یعنی کہ اتنا زیادہ میں نے ان کو اپنا سچا مرید پایا اور اپنا فالوور پایا کہ اس سے زیادہ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں. اتنے عظیم الفاظ ایک نبی کی طرف سے ایک ایسے انسان کے لیے حضور نے کہے جو کہ بعد میں شہید ہوا. پھر دوستو, اس واقعے کو ہم آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, and don't forget to subscribe our channel, leave a like and share our channel. If you like our channel, ring that bell.